نے ماضی میں دیکھا اور اب بھی آپ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے یہ جماعت. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو جھکاؤ ہے وہ کسی اور پارٹی کی طرف ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا. تو کیا اس وقت جو دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلا آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس مہم میں کیا آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے یا پھر ماضی کی طرح پھر کہیں نہ کہیں آپ کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرح ہوگا جس طریقے سے ہم اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت زبردست آپ نے بات کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک چھاپ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے پچھلے کئی عرصے سے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کوئی سسٹم ہے ان کا, اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس دھاندلے کے جو یہ الیکشن ہوا ہے اس کے ذریعے کس کو وہ بنا رہے ہیں, اسی کو بنا رہے ہیں جو وہاں پہ ان کے ہاں ماتھا ٹیکتا ہے, جو وہاں پہ معافی تلافی کرتا ہے, جو وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے وہ بنتا ہے. ہمارے NA50 سے سعد رضوی صاحب 50,000 کی لیڈ سے جیتے, ہمارے NA48 سے, ہمارے 242 سے کئی سیٹ 15 سیٹوں سے زیادہ ہم رات ساری جیت گئے. اور صبح جب اٹھے تو جو اساتذہ کرام نے NA45 کے اندر جو فارم ہوتا ہے NA45 فارم, اس 45 فارم پر جو اساتذہ کرام نے مرتب کیے, اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ٹیچر حضرات کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان کی عقیدت کو بھی سلام کرتے ہیں, اور جو وہاں سے ہو کر پھر الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور جو انہوں نے 47 مرتب کیے اس پہ سارے پاکستان کو تشویش ہے کہ وہ غلط ہے. اگر ہم ان کی جماعت ہوتے یا ہمارے اوپر ان کی چھاپ ہوتی تو پھر تو ہم بھی اس وقت اندر ہوتے اور ہم بھی اقتدار کے مزے کر رہے ہوتے, اور اس وقت آپ ہیڈ لائن کے اوپر دیکھتے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہر ساری باتوں کے باوجود میرے قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے یہ کہا کہ ہم جہاں پہ بھی جس جماعت کو مینڈیٹ ملا ہے وہاں پہ اس جماعت کو حق اختیار ہے, اس کو حق ہے کہ اگر عوام نے اس کو بنایا ہے, جیسے میرے حلقے سے شعیب شاہین صاحب کو, اسی طرح اگر کسی بھی جماعت کو جیسے اٹک سے ہمیں بنایا, جس بھی جماعت کا مینڈیٹ ہے وہ چوری نہیں ہونا چاہیے. ہم اس چوری کے خلاف تو ہر محاذ پر جائیں گے اور ہر جگہ جہاں ہم کر سکیں انشاءاللہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے. اچھا خالد صاحب بتائیے گا کہ کل تینوں کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف کے پاس پٹیشن دائر ہے اور کل چیف صاحب نے بلا رکھا ہے الیکشن کمیشن کو. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہم ہر فورم پہ ان کے ساتھ اسٹینڈ کریں, تو کل آپ فارم 45 کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی عدالت میں پہنچ رہے ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ ضرور جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو رزلٹ ہیں ہم تو اس رزلٹ کی بنیاد پر وہاں ہمارے جو 40 فارم ہیں اس کے اوپر جیسے شاہین صاحب نے بتایا کہ سب کے دستخط ہیں اور ان کے جو نمائندے بیٹھے تھے ان کے بھی دستخط ہیں. اس دستخط شدہ جو 45 فارم ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پاس اپنے ہیں, ان کے پاس اپنے ہیں, مصطفیٰ صاحب کے پاس, باقی دیگر کینڈیڈیٹس کے پاس, لیکن ہم جو عوام نے حق دیا ہے ہم اس کے پورا وہ کریں گے. جیسے میں پہلے دن RO صاحب نے کہا جی آپ کو 11,000 کا نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں, دوسرے دن کا 14,000 کا نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر ہماری ووٹ پڑی ہے اس حساب سے حق اور سچ کا جو ہے وہ دینا چاہیے نا. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بندے کو بیٹھے بیٹھے راتوں رات 1 گھنٹے کے اندر اس کو 1 لاکھ ووٹ پڑ گئی. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسیم قادر جیسے شخص, جمشید چیمہ اور ان کی مسرت چیمہ جو آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے, نہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی لیکن خان صاحب کے ساتھ کھل کے نہیں آئے, پارٹی کے ساتھ آخری حد تک لڑتے رہے, ان کو چھوڑ کے آپ لوگوں نے وسیم قادر جو 1 سال یا 2 سال پہلے پارٹی میں آیا تھا اور اچانک آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹ دیا, وہ جس طریقے سے لوٹا بن کے دوسری پارٹی میں شامل ہوئے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ اگر وہ پارٹی کو چھوڑ کے جائیں گے تو پھر کیا پارٹی کا کیا لائے والا ہے ان کے حوالے سے, ان کو روکنے کے حوالے سے, اور کیا آپ کو کوئی خدشہ دکھائی دے رہا ہے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو کہ ترجمانی کرتے ہیں اور بہت ساری پیشن گوئی ان کی ٹھیک ثابت ہوتی ہے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ 30 سے 40 ارکان جو ہے PTI کو چھوڑنے کو تیار ہے. کیا اس پر نہیں, فیصل واڈا صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا, اور دوسری بات ہے کہ ہمارا آج یا کل تک وہ فیصلہ فائنل ہو جانا ہے جو جس پارٹی میں جانا ہے ہم لوگوں نے, تو وہ لہٰذا وہ چیزیں تو اب ختم ہو جانی ہے, کوئی کدھر جائے گا وہ والی بات بھی ختم ہو جانی ہے اور لوگ نہیں چھوڑ رہے. جہاں تک وسیم صاحب کی بات ہے اس کا بھی ایک ڈسپیوٹیڈ بات چل رہی ہے, ابھی تو کنفرمیشن تو خیر نہیں آئی. ایک حوالے سے تو جو آپ نے بات کی اس میں ہے صداقت, اگر غلط کیا ہے تو پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیا نا ہمارے لیڈرشپ نے, کیونکہ میں پروسیس آف سلیکشن میں شامل نہیں تھا. بہرحال کنسلٹیشن ضرور ہوتی تھی ہماری خان صاحب کے ساتھ. آپ کو بتا دوں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ تو کنسلٹیٹڈ پروسیس میں بھی بہت مشکلات تھیں. میں نے ہائی کورٹ میں ریپریزنٹ کی تھی, ہم نے 6 بندوں کمیٹی بنائی تھی کہ جی یہ جائیں گے کنسلٹیشن کے لیے. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو آرڈر لکھا اس میں صرف گور صاحب کا لکھ دیا. اب اس میں پھر ہمارے لیے بھی بڑی مشکلات تھیں, وہ یہ لسٹیں لے کے جاتے تھے, 3 گھنٹے باہر کھڑے رہتے تھے, ملنے نہیں دیتے تھے. تو یہ چونکہ کنسلٹیٹڈ پروسیس میں پرابلم ہوئے ہیں تو پھر لیڈرشپ کے فیصلے بعد جو کچھ بھی ہوئے ہیں
تو میرا خیال ہے کچھ غلطیاں تو ہوئی ہوں گی، مگر اوور آل میں نہیں سمجھتا جیسے ایک کے علاوہ ہو جائے گا. اور اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، تشدد ہوا جس کی وجہ سے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا، تو لیکن ایک بات بتا دوں، لوگوں نے اس جیسے لوگوں کا جینا حرام کر دینا ہے اپنے حلقے میں. یہ رہ نہیں پائیں گے، لہٰذا یا یہ ریزائن کریں گے یا یہ ڈیفیکشن میں خود بخود ہو جائیں گے یا یہ ریزائن کریں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ٹوٹے گا. اس وقت صرف ایک ہی شخص لیڈر ہے اس وقت، عمران خان. اس کے ساتھ جو بے وفائی کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کا وہ بندہ جس نے قسم اٹھا کے اوتھ اٹھا کے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے، امانت ہو پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی، آپ جا کر خیانت کریں، یہ تو پھر زیادتی بھی ہے، غلط بھی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا پھر لوگ اپنے جو ووٹر اس کے سپورٹر تھے انہوں نے پھر اس کا احساس کرنا. اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کی نومنی ہے، جیسے کہ وہ آزاد کی حیثیت پہ یعنی کہ نومنی ہے، فارم 33 کے تحت آپ لوگوں نے جب جمع کرایا ایفیڈیوٹ تو پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے، تو جو لوگ اس طرح سے پارٹی کی وفاداریاں چینج کر رہے ہیں، ابھی آزاد حیثیت سے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو پارٹی ان سے استعفیٰ لے سکتی ہے لیگلی طور پر؟ کیا چیزیں ہیں اس کے سامنے؟ دیکھیں اس میں کچھ لیگل پرابلمس ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ بھی تو پرابلم ہے نا کہ ہم نے بھی کسی پارٹی کو لیگل کور دینے کے لیے جوائن کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ اخلاقی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر لیگلی کیا ہوگا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ سلمان نے کیس کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور پی ٹی آئی کے نامنیز ہیں، تو لہٰذا ہمیں پی ٹی آئی کا نامنی ہی تصور کیا جائے. اور اگر اس کو ہائی کورٹ نے اور شاید الیکشن کمیشن نے نہیں تسلیم کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ لیگل ایک فارمیلٹیز ہیں، اس کا جو لیگل طریقہ کار ہے وہ ہمیں فوری طور پر کرنا پڑے گا مینیج، تاکہ ہم ایک دفعہ اپنی ریزرو سیٹیں کامیاب ہو جائیں اور کسی ایک جگہ پہ ہم متحد بھی ہو جائیں، تاکہ ان کو یہ لوٹے بنانے یا ہوا برائے بیان یا ہوا برائے پارٹی تبدیلی یہ چیزیں ہم ختم ہو جائیں. تو دیکھیں آپ سے آخری سوال، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور آپ لوگوں کو دیکھا کہ ہمیشہ بہت سارے معاملات پر آپ لوگ دھرنا بھی دیتے ہیں اور نکلتے بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو شعیب شاہین صاحب تحقین صاحب جو فارم 45 کی بات کر رہی ہے، آپ لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تو کیا پھر ہم ماضی کی طرح آپ کو کسی دھرنے میں یا حافظ صاحب رضوی صاحب جو ہیں وہ کسی دھرنے میں یا کسی ٹی چوک میں ہمیں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے قائد محترم نے کہا تھا کہ آپ فارم 45 جو ہے وہ سارے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس تک پہنچائیں جس کو بھی عوام نے مینڈیٹ دیا، اس کے لیے تو ہم نے کلیئر میسج دے دیا. دوسری بات پورے پاکستان کا پنجاب کا انہوں نے روڈ میپ پلان دے دیا ہے کہ قائد محترم جو ہے سعد رضوی صاحب نکل رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہاں پہ ہوں سیکنڈ پہ، شعیب شاہین صاحب ہیں فرسٹ پہ، اسی طرح کتنے حلقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ فرسٹ پہ ہیں. اگر دیکھیں ہمارا اپنا نظریہ ہے، پی ٹی آئی کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا ووٹر اپنا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا ہے، لیکن ہم سٹینڈ کریں گے کہ ہم کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. ہم جو ان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ہم نے ہر جلسے میں ہر تقریر میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ ہم کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو چاہے وہ کوئی شخص ہو، کسی ظالم کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے. اسی پیغام کو ہم ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ نکلیں گے، دیکھیں اگر انہوں نے جو ہمارے 15 حلقے ہیں ان میں اگر انہوں نے ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو واپس، ہم تو سارے میں چلے گئے کورٹس میں، انہوں نے ہمارے ساتھ اگر فری اینڈ فیئر کوئی کام نہ کیا تو آف کورس ہمارے پاس اور کیا حل رہ جاتا ہے. عدالتوں کا دروازہ ہم کھٹکھٹا چکے ہیں، وہاں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ انصاف ملے گا. لیکن اگر وہ وہاں پہ بھی ہمیں انصاف نہیں دیتے تو ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا. پھر جیسے قائد محترم کہیں گے تو ہم تو ان کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. اچھا خبر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کو LF47 سے جو بتا رہے ہیں کہ اس کے مطابق آپ کا رزلٹ کیا کہتا ہے، کتنے ووٹ ہیں، آپ کتنے نمبر پہ ہیں، اور شعیب شاہین کا جو رزلٹ ہے آپ کے مطابق جو آپ کا فارم 45 ہے اس کے مطابق شعیب صاحب کا کیا رزلٹ ہے. اسی کے ساتھ کمپیئر کر لیجیے. اگر پی ٹی آئی کل کو سڑکوں پہ آتی ہے جس طرح کہ ان کی سیٹس کے اوپر ان کا ایشوز چل رہا ہے، تو آپ لوگ اکٹھے بھی کوئی لانگ مارچ یا اسٹرائک کی کال دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہمارے حلقے کی بات کرتے ہیں کہ اس میں شعیب صاحب کا کیا نمبر تھا، ہم نے شہر کو چھوڑ کر ابھی ہم شہر کی طرف نہیں آئے تھے، پہلے دن ہی 78,000 ووٹ تھا، کیونکہ دیہی علاقہ سارا میں خود وزٹ کر رہا تھا، وہاں سے فارم 45 اسی وقت ہم نے رات 12 بجے تک اکٹھے کر لیے. تو ایک واضح لیڈ تھی، 30 سے 40 ہزار کی لیڈ تھی.
شعیب شاہین صاحب کی پہلی بات. اور دوسری بات کہ اگر مطلب انہوں نے نہ کیا یا پی ٹی آئی کہے تو ہم سڑکوں پہ ان کے ساتھ آئیں گے کہ نہیں. اس کی سب سے بیسک ریزن تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارا جو اپنا اپنا ایک ووٹ ہے, اپنا اپنا ایک سسٹم ہے, اپنا اپنا ایک نظریہ ہے, ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں. ہاں اگر جیسے شعیب شاہین صاحب جیسے قابل جو ہے وکلاء حضرات اور ان جیسے ایک دلیر سوچ رکھنے والے اور ویژن اور وزڈم رکھنے والے لوگ قائد محترم سے ملیں گے, سعد رضوی صاحب سے ملیں گے, یہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے میں ایک کلیئر میسج ان کو دیں گے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی یہ کسی ظالم کی حمایت تو ہم نے کرنی نہیں ہے, تو مظلوم کے ساتھ ہم ہر وقت ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم فیوچر میں بھی ایک ساتھ ہو جائیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ اگر جس طرح بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہونا تو ہو گیا, مستقبل میں ہم اکٹھے بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں, تو کیا یہ واقعتاً آپ لوگ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کو رائٹ نہ دیا گیا, خاص کر اسلام آباد کی عوام تو بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں نا, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ڈکیٹی اور برابری ہے, لوگوں کے یہ حقوق ہیں. لوگ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں, عوام اسی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے. عوام جس کو بری طرح ریجیکٹ کر چکی ہو اور وہ بدماشی اور بےغیرتی کے رکھتے ہوئے وہ آ کر لوگوں کو دھمکائے کہ جناب میں تمہارا نمائندہ بن گیا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو جہاں جہاں ہم عدالتوں میں گئے ہیں, جس جس جگہ پہ جس کا جو حق بنتا ہے, ہم کہتے ہیں اس کو وہ ملنا چاہیے, خواہ وہ رضوی صاحب کا ہے, خواہ وہ ہمارا ہے, خواہ وہ جماعت اسلامی کا ہے یا کسی بھی پارٹی کا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے ہم اس کے خلاف ہیں. تو ہمارے اس کامن ایجنڈے کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں, ان کا اپنا نظریہ ہے, ہمارے اپنی پارٹی کا نظریہ ہے, اس کامن ایجنڈے کے اوپر آج کم سے کم ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. آگے احتجاج کے حوالے سے بالکل بات تو سچی ہے, ہماری پارٹی پالیسی اپنی ہوگی, ان کی اپنی ہوگی, مگر جیسے ہم اسلام آباد میں ہم ایک کامن کاز پہ, تو یہاں کا اگر کوئی فرض کرو کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم مل کے بھی کر سکتے ہیں, الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو پالیسی ہوگی تو ہم انشاءاللہ مل کے وہ ہم آپس میں کنسلٹ کر کے بنا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شیخ صاحب پچھلے 2 ادوار سے ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں کے رویے کو, آپ کو کتنی امید ہے, کیا کوئی فرق پڑے گا؟ اور یہ بتائیں کہ بیرونی جو پریشر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر اس رد و بدل کے حوالے سے, اس کا امپیکٹ پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ کوئی نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں سے واقعی پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں جو کچھ کمپرومائز ججز ہیں, ہمیں ان سے انصاف کی توقع کم ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ عدلیہ کے پاس ہی جانا ہے نا, پاکستان کی عدالتوں کے پاس ہی جانا ہے نا, اپنے مسائل کا حل کے لیے جانا تو ہم ان کے پاس ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو اب وقت کے حالات کی نزاکت سمجھنی چاہیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اگر وہ واقعی انصاف دینا چاہتے ہیں تو ان کو پھر انصاف دیتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انٹرنیشنل پریشر, دیکھیے انٹرنیشنل پریشر میں ان کو آنا پڑے گا. مجھے بتائیں, آپ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کیوں کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ, وہ جو وزارت اعلیٰ ہوتے ہیں, اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ کٹ پتلی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے ہوتے, وہ کسی کے پپٹ ہوتے ہیں. تو جو پپٹس آج آپ یہاں کھڑے کر رہے ہیں, تو کس منہ سے آپ دنیا کو بتائیں گے کہ وہ تو کٹ پتلی ہیں, لیکن یہ جو کاکڑ جیسے لوگ یا نواز شریف, شہباز شریف جیسے یا طارق فضل جیسے لوگوں کو آپ آگے لے کر آ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ یہ کٹ پتلی اور ڈاکو نہیں ہے, تو پھر ان کے بارے میں دنیا کو کس منہ سے آپ جواب دیں گے؟ نمبر 2, جو بنیادی انسانی حقوق کی آپ وائلیشن اور معطلی کرتے ہیں ہر روز, اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہاں انصاف کا نظام یہاں بہت اچھا ہے اور بہت اچھا انسانی حقوق ہے, لیکن دنیا آپ کا چہرہ دکھا رہی ہے, تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ وہاں جو ہونے والی ناانصافی اور وہاں جو ظلم جاتی ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو وہ دونوں ایٹ پار ہو جائیں گے. آپ تو اپنے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا مقدمہ خراب کر رہے ہیں اور اپنا بدعنوان داغ لے کے پوری دنیا پہ جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پریشر میں بھی آئیں گے, ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اگر نہیں کر رہے تو یہ اس سے زیادہ ڈٹائی کی بات ہے. شیخ صاحب بتا دیں کہ ابھی ایک انفارمیشن آ رہی ہے کہ وفاق میں آپ جماعت اسلامی اور وحدت المسلمین کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی کنڈیشنز لاگو کی گئی ہے اس حوالے سے یا پھر انکنڈیشنل یہ وفاق میں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وفاق میں وحدت المسلمین کے ساتھ آ رہے ہیں, اور آئی تھنک جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں کے پی کے میں آ رہے ہیں, اور یہاں پنجاب اور وفاق میں آئی تھنک وحدت المسلمین کے ساتھ. چونکہ ہمارے اس وقت لیگل ایشو ہے, جو اویلیبل پارٹیز تھیں اور جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی. میں تو آج جانا تھا خان صاحب کو ملنے اسی سلسلے میں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے اپنے ہائی کورٹ کے کیسز تھے, میں کنسلٹیٹو پروسیس میں شامل نہیں تھا, لیکن مجھے بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے. تو بہرحال جو فیصلہ لیڈرشپ کر رہی ہے یا خان صاحب کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے درست ہوگا.
सर केपीके के तो